ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے سید راحت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستانی لوگ۔ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی خاص ویڈیو ہے جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں تقریباً 16 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا جو منصوبہ پاکستان میں لگنے جا رہا ہے اس حوالے سے۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں گوادر آئل سٹی کے حوالے سے۔ پاکستان جو ہے وہ اپنی ضرورت کا تقریباً 4.5 لاکھ بیرل 4 سے 4.5 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتا ہے، کیونکہ ہماری جو ٹوٹل طلب ہے وہ تقریباً 5 سے 5.25 لاکھ بیرل ڈے ہے، جبکہ ہماری جو اپنی پروڈکشن ہے وہ تقریباً 70 سے 80 ہزار بیرل ڈے بن جاتی ہے۔ لیکن اس میں بھی جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے یا جو آئل بہت زیادہ مہنگا ہے پاکستان میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آئل کی جو پرائس ہے، انٹرنیشنل کروڈ آئل کی جو پرائس ہے، وہ چاہے جتنے بھی ہو، ہم کروڈ آئل امپورٹ نہیں کرتے، ہم امپورٹ کرتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل۔ جی ہاں، ہم پیٹرول اور ڈیزل جو ہیں وہ پیور فارم میں امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ریفائنریز جو ہیں وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جو اتنی ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق کروڈ آئل سے جو ہے وہ تیل صاف کریں اور ہمیں ہمارے ملک میں مختلف علاقوں میں سپلائی کر سکیں۔ پاکستان میں آئل کے جتنے بھی ریفائنریز ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ بیرل ڈے جو ہے وہ ریفائن کر سکتے ہیں، جبکہ باقی جو 4 لاکھ سے 4.25 لاکھ بیرل ڈے ہماری جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہم باہر سے پیور فارم میں پیٹرول اور ڈیزل کے فارم میں امپورٹ کرتے ہیں۔ پچھلے 30 سال سے پاکستان میں کوئی ریفائنری نہیں لگی ہے، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہماری آبادی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آبادی ہماری جو ہے وہ 22 کروڑ کراس کر چکی ہے، اور ہر آنے والے دن جو ہے وہ ہمارے لیے نئے چیلنجز لے کے آتے ہیں، جس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارا اس آبادی تک خوراک اور باقی ضروریات پہنچانا ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے ان کے لیے ہماری گاڑیاں چلتی ہیں جس کے لیے ہمیں فیول چاہیے ہوتا ہے، تو ہماری فیول کا بل جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ اس سلسلے میں 2 سال پہلے جب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے ایک تقریب میں جب عمران خان کے ساتھ ان کا ڈنر تھا تو اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ سعودی عربیہ پاکستان کے شہر گوادر میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ آئل ریفائنری لگانے جا رہی ہے۔ اس وقت انہوں نے اعلان تو کیا، لیکن پاکستان میں اس حوالے سے کوئی قانون سازی موجود ہی نہیں تھی، اور اس کے لیے گراؤنڈ بناتے بناتے اور پھر قانون سازی کرتے کرتے تقریباً 2 سال لگے۔ ابھی 2 سال بعد ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جو ہرڈلز تھی ساری کی ساری وہ ہم ریموو کر کے اب ہم نے جو ہے حالات ایسے کر دیے ہیں کہ جو سعودی عربیہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا تھا اس کو ہم اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ آئل ریفائنری لگا سکے۔ سعودی عربیہ کی جو سب سے بڑی آئل کمپنی ہے، بلکہ دنیا کی جو سب سے بڑی آئل کمپنی ہے امارکو، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ گوادر میں جو ہے وہ تقریباً 10 سے 12 ارب ڈالر تک کا جو ہے وہ ایک آئل ریفائنری لگانا چاہ رہی۔ آئل ریفائنری تو کہنا مناسب نہیں ہوگا، ہم آئل سٹی کی اگر بات کریں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اس آئل ریفائنری کی جو ٹوٹل کیپیسٹی پر ڈے کے حساب سے ہے کہ جو آئل وہ صاف کرے گی وہ 2.5 لاکھ بیرل سے لے کر 3 لاکھ بیرل کروڈ آئل جو ہے وہ یا خام تیل جو ہے وہ صاف کرنے کے قابل ہوگی۔ اس کے علاوہ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بنایا جائے گا، اور اس کے علاوہ ٹریننگ کمپلیکس جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، جس میں جو ہے لوگوں کو ٹرین کیا جائے گا، جو کہ ان اسکل پرسن ہیں ان کو اسکلفل بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو مختلف انڈسٹری ہے جو آپ کے آئل ریفائنری سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ اس آئل سٹی میں سعودی عربیہ لگانے جا رہا ہے۔ اس کا فائدہ ہمیں بہت زیادہ ہوگا۔ ایک تو ہمیں پیٹرول اور ڈیزل جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس میں ہمارا بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، تو وہ اگر ہم پاکستان میں یہاں پہ لوکل ریفائن کریں گے تو آپ کہہ لیں کہ تقریباً 12 سے 15 روپے فی لیٹر جو ہے ہمارے پاس اس میں فرق آئے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں پھر ہمارے پاس جو بائی پروڈکٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہمارے مختلف انڈسٹری میں استعمال ہوں گے، کیمیکل انڈسٹری میں استعمال ہوں گے، جس میں ہماری پینٹ کی انڈسٹری آ جاتی ہے،
اس کے علاوہ پھر ہمارے جو پلاسٹک کی انڈسٹری ہے اس کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا. بھی ہمارے پلاسٹک کا تمام جو مٹیریل ہے وہ ہم باہر سے سعودی عربیہ سے امپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہاں سے مل جائے گا. اس کے علاوہ سڑکیں بنانے کے لیے جو ہم تارکول لگاتے ہیں یہ بھی کافی بڑی مقدار میں ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ ہمیں یہاں پہ مل جائے گا. اس کے علاوہ فرٹیلائزر کا کارخانہ ہم لگا سکتے ہیں اسی آئل ریفائنری کے قریب تو بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں آئل ریفائنری کی. ایک تو بات یہ ہو گئی جو سعودی عربیہ لگانے جا رہا ہے. دوسرا اسی گوادر میں جو ہے وہ چائنا کی ایک کمپنی ہے ایسٹ سی گروپ. چائنا کی ایک جو سب سے بڑی آئل ریفائنری کی کمپنی ہے ایسٹ سی گروپ. انہوں نے ابھی جب ہمارے پرائم منسٹر چائنا گئے تھے تو ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ وہ گوادر میں $5 بلین کی لاگت سے ایک آئل ریفائنری لگانا چاہ رہے ہیں جس کی ٹوٹل کیپیسٹی تقریباً 1.5 لاکھ بیرل اے ڈے سے لے کر 2 لاکھ بیرل اے ڈے تک ہو سکتی ہے. تو اس کو بھی فائنلائز کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ دونوں جو بہت بڑے منصوبے ہیں تقریباً کوئی $16 ارب سے زیادہ کا یہ منصوبہ بنے گا تو اگر یہ لگ جاتا ہے یہ بن جاتا ہے تو اس سے تقریباً 50,000 سے لے کر 80,000 پاکستانیوں کو ڈائریکٹ جابز ملیں گی. جو پیٹرول اور ڈیزل ہمیں مل رہا ہے اس کی قیمت تقریباً 12 سے 15 روپے سستی ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو پلاسٹک انڈسٹری پاکستان میں را مٹیریل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں مہنگو داموں وہ ہمیں پاکستان میں مل جائے گا. جو ہم سڑکیں بنانے کے لیے تارکول امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں پیور فارم میں پاکستان میں ان دونوں انڈسٹری سے مل جائے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا زیادہ فائدہ پاکستان کو ان دونوں انڈسٹری سے ہوگا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مزید ٹائم ضائع کیے بغیر ان دونوں جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ معاملات کو طے کر کے اور ان کے جو کام ہے ان پہ آغاز کیا جائے. اگر ہم امیرکو کی بات کریں امیرکو کمپنی کی تو ان کو جو ٹوٹل زمین جو ہے وہ فائنلائز کی گئی ہے وہ ہے 88,000 ایکڑ. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا منصوبہ ہوگا. اسی طرح سے جو چائنا ہے اس کو بھی چائنا کی جو کمپنی ہے ایسٹ سی گروپ کمپنی اس کو بھی بہت بڑی زمین جو ہے وہ پیشکش کی گئی ہے. تو یہ جب دونوں منصوبے بنیں گے تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پاکستان کو ہوگا اور اس کی کمپلیشن جو ٹائم ہے وہ تقریباً 3 سے 5 سال ہے. تو اللہ کرے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس پہ کام کا آغاز ہو کیونکہ ہمارے پاکستانیوں کو اس کے بننے کے بعد کافی زیادہ ریلیف مل سکتا ہے. ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو آگے شیئر کریں. شکریہ.